دعا کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ عند طلب نماز کے بعد بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل تھا کہ ایسے موقعوں کے اوپر جب کوئی حادثات یا قدرتی آفات آتی ہیں اور آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے ہی کے دوران دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بے شمار گناہ یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر جسم کے ہر عضو کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہاتھوں پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بدن کے ہر عضو کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جسم سے ہر گناہ کو دور فرما، یا اللہ اس مجلس کو چھوڑنے سے پہلے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ نادم ہے، یا اللہ شرمندہ ہے، یا اللہ سنا ہے جو بندے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں ان سے عذابوں کو ٹال دیا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی گالی کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ بہتان کو معاف فرما، یا اللہ الزام کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹی یا اللہ گواہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ بول کر کمائیاں جو کی ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ روحانی جسمانی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بیماریاں سب کو دور فرما، یا اللہ میری طبیعت بھی خراب ہے، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ آپریشنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بغیر آپریشن شفا یاب فرما، یا اللہ جتنے میرے ساتھی بیمار ہیں جتنے نمازی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو والدین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والد محترم کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے فوت شدہ رشتہ دار ہیں چچا چچی ان کے گناہوں کو معاف فرما، ماموں ممانی ان کے گناہوں کو معاف فرما، خالہ خالو پھپھا پھوپھی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دادا دادی کے نانا نانی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے رشتہ دار دوست احباب توحید پر فوت ہو چکے یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پھر ان کو یہ اطلاع پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ فوت شدہ کے لیے جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اس کا درجہ بڑھتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے دعا کی، یا اللہ ہمارے والدین کو یہ اطلاع پہنچا کہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جنت میں ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، یا اللہ پاکستان کو سیلابوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ مظلوم انسان یا اللہ سیلابوں کے سامنے بے بس عاجز بے کس ہو چکے ہیں، یا اللہ
ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ سیلاب میں گرے ہوئے ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سیلابوں کے پانی کو یا اللہ روک دے، یا اللہ یہ پانی کو یا اللہ آپ ہی روک سکتے ہیں، یا اللہ اس کو روک دے، یا اللہ اس کو خشک فرما، یا اللہ پانی کو خشک فرما، یا اللہ ان بارشوں کو اس وطن سے دور لے جا، یا اللہ ان سیلابوں کو اس وطن سے دور لے جا، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو اس سیلاب کی آفت سے محفوظ فرما، یا اللہ سیلاب کے نتیجے میں جو بھوک ہے یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ اس کام کے اندر دن رات محنتیں کریں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث کی محنتوں کو قبول فرما، اہل حدیث یوتھ فورس کی محنتوں کو قبول فرما، تحریک طلبہ اہل حدیث کے نوجوان دن رات جو محنتیں کریں یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر بھی اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ حسب توفیق حصہ ڈالنے کی یا اللہ استطاعت نصیب فرما، یا اللہ پاکستان سے سیلابوں کو دور فرما، یا اللہ زلزلوں سے محفوظ فرما، یا اللہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑایا جائے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ آپ کو ہاتھ اٹھے ہوئے خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، یا اللہ آپ حیا کرنے والے کریم ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، سیلابوں کو دور فرما، پاکستان کی مدد فرما، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما، انتظامیہ کی حفاظت فرما، دن رات جو جوان سیلاب زدگان کی مدد کریں یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں ان آفتوں اور مصیبتوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بھی جس بیماری کا شکار ہے یا اللہ ساری بیماریاں دور فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، رزق حلال وافر کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اولاد کو تابع فرمان بنا، یا اللہ اولاد کو دین کا خادم بنا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو اس مرکز کو اپنے جسم سے بدن سے آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو اپنے مال سے اس مرکز کی خدمت کرتے ہیں تو 7 نسلوں میں مال کو جاری و ساری فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، یا اللہ جو ساتھی جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ جو جیلی مقدمات کا شکار ہے ان کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولادی کا شکار ہے ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بہت سے والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ بیٹیوں کے عمدہ رشتے نصیب فرما، یا اللہ بیٹوں کے لیے بہترین بیٹیوں کا بندوبست فرما، یا اللہ جن گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا یا اللہ وہ جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں یا اللہ ان لڑائیوں کو ختم فرما، یا اللہ جن خاندانوں میں شریکوں کے جھگڑے یا اللہ وہ جھگڑے ختم فرما، یا اللہ امت محمدیہ کے اوپر رحم فرما، یا اللہ اس کو عذابوں سے محفوظ فرما، یا اللہ فلسطین کے مقہور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کو آزاد فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی زیارت نصیب فرما، وہاں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آپ سے التجا ہے یا اللہ ہمیں وہاں پر شکرانے کے نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کو فتح فرما، یا اللہ غزہ کو آزاد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں جہاں یا اللہ جد و جہد کریں، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان یا اللہ بے بس ہیں مجبور ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو قوت نصیب فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو مضبوط فرما، یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما دائم فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ عروج نصیب فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر غلبہ دین کی تحریکوں کو کامیاب فرما، یا اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما،
یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ بہت سے بھائیوں نے جن دعاؤں کو کہا ہے یا اللہ آپ ایک ایک کو جانتے ہیں، یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو ہمارے نمازی بھائی اس مسجد کے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ مان اللہ بھائی، اسد اللہ بھائی، طلت بھائی، اسحاق بھائی، عبدالرزاق بھائی، یا اللہ جتنے یہاں کے نمازی فوت ہو چکے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری قبروں کو بھی کشادہ فرما، یا اللہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، رسول اللہ کے ہاتھ سے عود کوثر کا پانی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔